کیا ہم نماز کو ویسا ہی محسوس کر پاتے ہیں؟ کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج کا موضوع ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے اسی بات کو دہرایا اور کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب کسی زبان کے اندر کوئی چیز بولی جائے تو اس کا دوسری زبان میں سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو اسی زبان میں نہ سمجھیں، دوسری زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کرنا یا اس کو پونڈر کر پانا، اس کو سمجھ پانا، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو عرب کے لوگ جب کوئی بھی مقولہ یا کوئی بھی جملہ ایسا بولتے تھے، یعنی قرۃ اعین، تو اس سے کیا مراد لیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی ریگستان میں ہیں اور وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر ہے، مور دین 60 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس ریگستان میں آپ کے پاس جو ہے اسپیکس بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس سن گلاسز بھی نہیں ہیں، اور زور کی ہوا چل رہی ہے ریگستان میں، اور اتنی چلچلاتی دھوپ ہے کہ آپ کی آنکھیں جل رہی ہیں، آپ کو ایچنگ ہو رہی ہے، اسکریچ کر رہے ہیں، آپ ایسا لگ رہا ہے اندر آگ بھر گئی ہے، آپ کے پاس آئی ٹون بھی نہیں ہے ڈالنے کے لیے، آئی ٹون آنکھوں میں گلاب کا عرق بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور جب آپ کو ایسا فیل ہونے لگا اندر سے، ایسا محسوس ہونے لگا اندر سے کہ آپ اپنی آنکھوں کو باہر نکال کر پھینک دیں، تب آپ کے سامنے ایک بہت ہی صاف، شفاف اور ٹھنڈا پانی آپ کو نظر آتا ہے، اور اس صاف شفاف پانی سے، اس ٹھنڈے پانی سے آپ اپنی آنکھوں کو دھو لیتے ہیں، اور جب آپ دھوتے ہیں اس پانی سے اپنی آنکھوں کو، تو پھر آپ سوچیے اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، آپ اندرونی کیا محسوس کرتے ہیں، وہ فیلنگ کیا ہے؟ تو یہ وہ فیلنگ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہم نماز کو ویسا ہی محسوس کر پاتے ہیں؟ کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں سمجھنے کے لیے اور پریئر کے، نماز کے جو مقاصد ہیں ان تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کس کانٹیکسٹ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو جو ہے ہمارے اوپر فرض کیا۔